آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ صبر، ایمان، استقامت اور اللہ پر توکل کا عظیم سبق ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی۔ زمین پر اس وقت انسان شرک اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ پتھروں اور بتوں کو پوجتے اللہ کو بھول گئے تھے۔ ان کے دل سخت اور آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو چنا تاکہ وہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ نے اپنی قوم کو بڑی محبت اور نرمی سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عطا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن کو بھی دعوت دیتے، رات کو بھی، کبھی چھپ کر نصیحت کرتے، کبھی کھلے عام اعلان کرتے۔ آپ کی دعوت کا دورانیہ کوئی دن، مہینے یا سال نہیں تھا۔ آپ نے 9.5 سال تک مسلسل لوگوں کو بلایا، لیکن قوم کے سردار غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کہتے، اے نوح، ہم تمہیں اپنی طرح کا انسان ہی دیکھتے ہیں، تمہارے پیچھے تو بس چند غریب لوگ ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل کو یہ سب تکلیف دیتا، مگر آپ ہمت نہ ہارتے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کرتے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا لیکن وہ اور دور بھاگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والے زیادہ تر کمزور اور غریب لوگ تھے۔ سردار کہتے، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے، اللہ کے بندوں کو دھتکارنے کا میرا اختیار نہیں، جو ایمان لاتا ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ صدیوں کی دعوت کے بعد بھی جب زیادہ تر لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے نوح، اب تیری قوم سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، پس تم ان کے اعمال پر غم نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک عظیم کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکڑی جمع کی، تختے جوڑے، کیل لگائے اور ایک بہت بڑی کشتی بنائی۔ وہ کشتی زمین پر تھی، پانی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ قوم کے لوگ روز گزرتے اور ہنسی مذاق کرتے، اے نوح، کیا ہوا؟ ابھی تک ہمیں نبی کہتے تھے، اب بڑائی بن گئی ہو؟ یہ کشتی بیاباں میں چلاؤ گے یا ریت پر تیراؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام صبر سے کہتے، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم تم پر ہنسیں گے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی ہر طرف سے ابلنے لگا۔ اللہ نے حکم دیا، اے نوح، ایمان لانے والوں کو، ہر جانور کے جوڑے کو اپنی کشتی میں بٹھا لو۔ کشتی حرکت میں آئی، پانی اونچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اس ہولناک منظر کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے غرور سے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو گیا، ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ سب لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرتے تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ زمین پر صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ آخر کار اللہ کے حکم سے بارش رک گئی، زمین نے اپنا پانی پی لیا اور کشتی ایک پہاڑ جوتی پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر جاؤ۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان نے زمین پر ایک نئے آغاز کی بنیاد رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ صبر اور استقامت۔ 950 سال دعوت دینا صرف ایک نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی مشکلات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حق پر ڈٹے رہنا۔ دنیا مذاق اڑائے یا انکار کرے، ایمان والے کبھی جھوٹ کے آگے نہیں جھکتے۔ اللہ پر توکل۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ انسان کو نجات دیتا ہے۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی ایمان افروز داستان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، کامیابی اور اللہ کی مدد آئے تو یاد رکھیں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، صبر اور استقامت کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلیں،